السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز میں پہلی صف کی فضیلت زیادہ ہے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اس میں دائیں بائیں کی کوئی تقسیم نہیں ہے، پوری صف کی یہ فضیلت ہے۔ زیادہ فضیلت تو ہے جو قریب کھڑے ہوتے ہیں امام کے پیچھے، اس کے بعد پوری صف کی فضیلت ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک یہ تاثر جو ہے کہ دائیں جانب ثواب زیادہ ملتا ہے، اس لیے صفیں دائیں جانب لمبی ہو جاتی ہیں اور بائیں جانب کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ جب دائیں جانب کافی رش بڑھ جاتا ہے تو پھر لوگ بائیں جانب کھڑا ہونا شروع ہوتے ہیں، تو یہ بالکل ہی غلط ہے۔ بعد میں آنے والے نمازی یا جب نماز کا اہتمام ہوتا ہے تو صفوں میں برابری رکھنی چاہیے۔ تو یہ فضیلت ہے صف کی دائیں جانب نہیں بلکہ پوری صف میں ہے، اور وہ بھی پہلی صف میں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث ہے۔ پہلی حدیث ہے صحیح بخاری میں 615، صحیح مسلم میں 437 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان میں اور پہلی صف کی فضیلت کا پتہ چل جائے پھر وہ قرآن اندازی کے علاوہ کوئی اور صورت نہ پائیں تو قرآن اندازی کریں، اور اگر انہیں نماز میں جلدی آنے کے بارے کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو اس میں بہت پہل کریں، اور اگر پتہ چل جائے کہ نماز عشاء اور فجر میں کتنا ثواب ہے تو یہ ان دو نمازوں میں ضرور شریک ہوں، چاہے انہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کے آنا پڑے۔ اسی طرح پہلی صفوں کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ پہلی صف میں شامل لوگوں پر اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، خیر کی دعا کرتے ہیں۔ سنن نبی داود میں 664، سنن نسائی میں 812 نمبر روایت ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک صفوں کے درمیان پھرتے، ہمارے سینوں کو اور ہمارے کندھوں پہ ہاتھ پھیرتے، صفیں درست کراتے اور کہتے کہ اختلاف نہ کرو، صفیں ٹیڑھی نہ کرو، تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور کہتے ان اللہ عز و جل و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، یقیناً اللہ عز و جل پہلی صف والوں پر رحمت نازل کرتا ہے، وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر دعائے رحمت کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ سند صحیح ہے، تو اس میں پہلی صف کا ذکر ہے، دوسری صف کا ذکر نہیں۔ سنن ابن ماجہ میں 997 اور مسند احمد میں چوتھی جلد 304 نمبر صفحے پہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، یقیناً اللہ پہلی صف والوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ تو اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو یہ فضیلت ہے پہلی صف والوں پہ ہے، اس میں دائیں بائیں کی کوئی قید نہیں ہے۔ کچھ روایات ہیں اور کچھ آثار ہیں جن سے یہ تاثر ملتا ہے یا تاثر دیا جاتا ہے کہ دائیں جانب کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے، تو لوگ انہی کمزور روایات پر عمل کرتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ پہلی روایت ہے سنن نبی داود میں 676، سنن ابن ماجہ میں 1005، صحیح ابن حبان میں 2160، سنن بہقی میں 5199 نمبر روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، اللہ دائیں صف کی دائیں جانب والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ تو اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ دائیں جانب کھڑا ہونا افضل ہے، اور یہاں پہلی دوسری صف کی کوئی قید نہیں، صفوں کا بیان ہے، لیکن یہ روایت منکر ہے۔ اس میں ایک تو سفیان ثوری کی تدلیس ہے، اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، پھر یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ آگے ہم بیان کریں گے صحیح حدیث ہے کہ اللہ ان لوگوں پہ رحمت کرتا ہے جو صفیں ملاتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ تو یہاں صفیں ملانے کا ذکر تھا، تو یہاں غلطی لگ گئی راوی کو، اور دوسری روایت سفیان ثوری کی تدلیس ہے، تو اس میں معاویہ بن ہشام، اس کے حفظ میں بھی کلام ہے، تو اس کا وہم محدثین نے قرار دیا ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سند محفوظ نہیں ہے، محفوظ اس سے اگلی سند ہے جس میں
یہ بیان ہے کہ اللہ صف ملانے والوں پر اور رحمت نازل کرتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے دعا خیر کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو متن ہم نے پیچھے پڑھا ہے ابو داود کا، جس میں دائیں صفوں کی دائیں جانب پر سلام کا بیان ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ اس متن کو بیان کرنے میں معاویہ بن ہشام اکیلا راوی ہے، تو یہ محفوظ نہیں روایت نہیں ہے، کیونکہ باقی لوگ جو ہیں وہ اسامہ بن زید اللیثی سے وہ الفاظ بیان کرتے ہیں کہ صف ملانے والوں پر اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہاں علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی ضعیف سنن نبی داود میں پہلی جلد 232 نمبر پہ لکھا ہے کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ ضعیف ہے، اس میں معاویہ بن ہشام کو غلطی لگی ہے، وہ ان کے حفظ میں بھی کلام ہے اور یہ روایت نقل کرنے میں بھی اکیلا ہی ہے، تو یہ روایت ضعیف نہیں، صحیح حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے منکر ہے۔ باقی کچھ اور آثار ہیں۔ طبرانی کبیر میں 11ویں جلد 357 نمبر صفحہ 12004 نمبر روایت ہے، طبرانی اوسط میں 3338، اسی طرح اوسط فی السنن والی جماع میں 1993 نمبر روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصف الاول، پہلی صف کا التزام کر، وعلیکم بالمیمنۃ، اور دائیں جانب کا اہتمام کر، وایاکم والصف بین السواری، اور ستونوں کے درمیان صفیں بنانے سے بچو، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اسی طرح مصنف عبدالرزاق میں ایک روایت ہے کہ دائیں صفوں کا التزام کرو، وہ بھی ضعیف ہے۔ یہ مصنف عبدالرزاق میں 2553 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان استطاعت ان تکون خلف الامام، اگر کوشش ہو سکے تو امام کے پیچھے کھڑا ہو، وَإِلَّا فَعَنْ يَمِينِهِ، اگر پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا تو پھر دائیں جانب کھڑا ہو۔ اور کہتے ابو برزہ کے ابو بکر اور عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسے ہی ہوتے تھے کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے، اگر پیچھے جگہ نہ ملتی تو آپ دائیں، یہ دونوں صحاب دائیں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ طبرانی اوسط میں 6078، سنن بہقی میں 5202 نمبر روایت ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ باقی دوسری فضیلت جن پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، وہ ایک اور عمل ہے صفوں کا، کہ اگر صفیں ملائی جائیں اہتمام کے ساتھ، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہو، ایڑیاں ملی ہوں، پاؤں بالکل سیدھے ہوں، درمیان میں کوئی خلا نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعائیں خیر حاصل ہو سکتی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں 1505، مستدرک حاکم پہلی جلد 214، سنن بہقی میں 5187 نمبر روایت ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، یقیناً اللہ ان لوگوں پر رحمت نازل کرتے ہیں جو صفیں ملاتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں۔ سند اس کی حسن ہے، اس میں اسامہ بن زید اللیثی یہ صدوق راوی ہے اور باقی راوی سند کے ثقہ ہیں۔ تو یہاں دو فضیلتیں حاصل ہوئیں، ایک پہلی صف میں نماز پڑھنے کی، اور پہلی صف میں دائیں بائیں کی کوئی قید نہیں ہے، دوسری صف میں ملانے کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو صف بندی کے لحاظ سے، صفوں کے لحاظ سے یہ دو بڑے اہم کام ہیں جس میں لوگ بہت غفلت برت رہے ہیں۔ پہلی صف میں وہ نماز شروع ہو چکی ہوتی ہے تب جا کے کہیں پڑھتی ہے، باقاعدہ اہتمام کر کے نماز سے اقامت سے پہلے پہنچنے کا یہ شوق ختم ہو چکا ہے، تو اس کو اجاگر کرنا چاہیے۔ دوسرا، ہمارے صف بندی بالکل ہی ختم ہو چکی ہے، تو لوگ اللہ کی رحمت کی بجائے اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں، صفوں کا اہتمام کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں اہل حدیث مساجد میں زیادہ سے زیادہ وہ چھوٹی انگلی چھنگلی جوڑ لیتے ہیں، پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی صف بندی نہیں ہے۔ صف بندی جو حدیث میں ہے کہ بالکل برابر کھڑے ہوں، سیدھے اپنے جسم کے لحاظ سے بالکل کس کے کھڑے ہونے چاہیے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہو، اور آپ کے پاؤں چپک جائیں شروع سے لے کے ایڑی تک، درمیان میں کوئی خلا نہ ہو۔ السلام علیکم۔